بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، ہمارے قابل احترام بھائی، دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، اللہ تعالی ہر دکھ اور بیماری سے اور ہر مکروہ سے، ہر غلط خبر سے اور ہر بری چیز سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور جتنا اللہ کے خزانے میں خیر ہے وہ اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، اور جو شر ہے اس شر سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا فتح مکہ کا. اسی سلسلے میں کئی مضمون آ گئے بیچ میں. اب قصہ میں شروع کر رہا ہوں صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب کا. عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ ان دونوں کو جوڑی تھی. صفوان ابن امیہ سمجھ لو بھائی ہے، چودھری ہے، ان کے پاس ہتھیار بہت ہوتے تھے. صفوان ابن امیہ کے پاس ہتھیار بھی تھے، ڈھالیں بھی تھی، سب ان کے پاس بہت بڑے زمیندار تھے. صفوان کا معنی ہے چٹان کا، چٹان. قرآن شریف میں بھی صفوان کا تذکر آتا ہے، تو ان کا مزاج میں بھی چٹان جیسا مزاج تھا، سخت. صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب جو ہے یہ ان کے یہاں گویا کہ کام کرتے تھے، ان کے یہاں دوست تھے. بدر کے قصے کے بعد یہ دونوں کو دونوں بیٹھے تو صفوان ابن امیہ نے عمیر ابن وہب سے حتیم میں کہا، یہ دونوں دوست تھے. یعنی میں آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، وہ انویسٹ کرنے والے تھے صفوان ابن امیہ، اور یہ عمیر ابن وہب جو ہے شوٹر تھے. کسی کو قتل کرنا ہو تو جا کر قتل کرتے تھے، پیسہ لے لیتے تھے. یہ عمیر ابن وہب تھے. یہ دونوں کو یہ حدیث شریف میں یہ قصہ تفصیل سے آتا ہے. یہ قصہ امید ہے کہ 2-3 دن بلکہ 4 دن تک چلے گا. صرف اتنا ذہن میں رکھنا، عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ بس. چونکہ فتح مکہ سے ان کا خاص تعلق ہے. جیسے اکرمہ کا قصہ چلا، ابھی میں ام حکیم کا کیا ہوا بتانا میں بھول گیا، سارا کا کیا ہوا بتانا بھول گیا. بھولا تو نہیں ہوں، یاد ہے، لیکن یہ اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے. عناق کا کیا ہوا، ام ہانی کا پھر کیا ہوا، حضرت علی کی جو بہن تھی، وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب یہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے. بدر کے قصے کے بعد جب بدر میں سب مارے گئے تو عمیر ابن وہب سے صفوان ابن امیہ نے کہا کہ بھائی ایک بہت بڑی ذمہ داری تجھے دینا چاہتا ہوں، تو جتنا پیسہ مانگے میں دے دوں گا،
میرا مکانات بہت ہے، جو مکان چاہیے میں تیرے نام پہ کر دوں گا، تو خالی ایک کام کر، اور وہ کام یہ کہ مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تیرا کام اتنا ہے۔ اور دیکھ تیرے لیے جانا بھی آسان ہے، کیوں کہ تیرا بیٹا وہاں قید میں ہے، عمر ابن وہب کا بیٹا تھا، وہ وہاں قید میں تھے، تو اگر وہ پوچھے گا ابھی کیوں آیا تو کہا میں تو میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، اتنا کہہ دینا تو۔ یہ دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ عمر ابن وہب نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے میں وہاں جاؤں اور وہاں اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا، ارے تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ یہ صفوان ابن امیہ کہہ رہے ہیں ٹینشن کیا لیتا ہے تو؟ جتنا تیرا قرضہ ہے قرضہ میں ادا کر دوں گا، تیرے بیوی بچوں کا سارا خرچہ بھی میں دوں گا۔ یعنی اس کو گویا کہ پانی چڑھایا، آج کے زبان میں کہتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا اس کو بات چیت کر کے تیار کیا حتیم میں بیٹھ کر صفوان ابن امیہ نے عمر ابن وہب کو۔ تو عمر ابن وہب نے کہا اچھا چلو کل جواب دیتا ہوں۔ ارے کل کا کیا جواب دیتا ہے؟ کل کا کیا تو ابھی بولنا، ہاں نا، یا تیرے علاوہ کسی اور چھوکروں کو بھیج دوں گا، پیسہ بہت دوں گا تجھ کو، تجھے یہ کام کرنا ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر۔ ہاں تو چنانچہ کتابوں میں لکھا، اس نے کہا اچھا مجھے ایک اچھی سے تلوار خرید کر دو۔ صفوان ابن امیہ نے کہا تلوار تو میرے پاس بہت ہے، کون سی تلوار تجھے چاہیے بول؟ یہ کہا نہیں تمہاری تلوار نہیں، مجھے تو لیٹسٹ تلوار چاہیے، لیٹسٹ پستول کہ جو بالکل لیٹسٹ ہو، وہ دو، میں مدینہ جا کر کام بجا آتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں۔ صفوان ابن امیہ خوش ہو گیا۔ روایت میں یہ ہے بازار میں گئے، کون؟ صفوان ابن امیہ اور عمر ابن وہب، دونوں کے دونوں بازار میں جا کر پیسے ویسے بھی لے لیے ساتھ میں، درہم دینار جو ہوتے تھے وہ، اور کہا بتا کون سی تلوار پسند ہے؟ تو عمر ابن وہب نے کہا ارے بھی وہ تلوار جو پیچھے رکھی ہے، بولے کہ یہ تو بڑے لوگوں کی ہے، یہ تجھے نہیں ملے گی، نہیں مجھے وہی چاہیے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا بھی لاؤ، لائی گئی، پسند ہے تجھے؟ تو اس نے ذرا نکالی مین میں سے، چمک ومک دیکھی، تھوڑی ہلائی، یوں تھوڑی ہلائی، تو وہ جب ہلائی تو وہ چمکنے لگی۔ صفوان ابن امیہ نے کہا ہاں ہاں تلوار بہت شاندار ہے، کیا ریٹ ہے بھائی؟ یہ بھاؤ ہے، یہ پیسہ لے۔ پھر اب یہ دونوں، اس نے پیسہ بھی دے دیا صفوان ابن امیہ نے، عمر ابن وہب کو تیار بھی کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا تو بالکل ٹینشن مت لینا، تیرا قرضہ سارا میں ادا کرا دوں گا، تیرے بیوی بچے کا خرچہ بھی دوں گا، اور ابھی روکڑا بھی دے رہا ہوں، روکڑا پیسہ بھی دیا۔ اور تو اگر پکڑا جائے مدینہ میں کچھ مت کہنا، تو صرف اتنا کہنا میرے بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں، تو مدینہ والے تجھے نہیں ماریں گے، اچھے لوگ ہیں، لیکن تو جا کر یہ کام بجا لا اور جلدی سے مکہ میں خبر بھیج۔ یہ صفوان ابن امیہ نے کہا۔ تو عمر ابن وہب نے کہا بھائی صاحب میں جو ہے نا اس تلوار کے لیے زہر بھی خریدنا چاہتا ہوں کہ معمولی سا بھی حضور کو لگے تو زہر چڑھ جائے۔ یہ عمر ابن وہب نے کہا بتاؤ کون سا زہر چاہیے؟ تو مکہ میں زہر کی دکانیں ہوتی تھی کہ بھی یعنی اس میں تلوار کو وہ بجھاتے تھے، تلوار رکھتے تھے، 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیا، 2 دن کے لیے رکھ دیا، 3 دن کے لیے رکھ دیا، تو زہر آلود ہو جاتی تھی۔ وہ کسی کو اگر قتل نہ بھی کرو، معمولی سا بھی خالی اس کو ٹچ ہو جاوے تو بھی وہ زہر جو ہے پورے بدن میں چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ زہر بھی خرید لیا، تلوار بھی لے لی، اور زہر بھی بجھا بھی دیا، اور جو ہے یہ عمر ابن وہب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچھا یہاں صفوان ابن امیہ نے سب مکہ کے چھوکروں کو جمع کیا، جتنے اوباش تھے، جتنے گنڈے تھے، سب کو جمع کیا، اور سب کو اس میں اکرمہ بھی تھے، سب تھے۔ یہ سب ایک خوشخبری آنے والی ہے کہ کیا؟ یہ کہا میں نے وہ چھوکروں کو بھیجا ہے، اپنا شوٹر اس کو بھیجا ہے میں نے عمر ابن وہب کو، اور بس وہ آدھے راستے تک تو پہنچ گیا ہے، بس اس کو میں نے سب سٹ کر کے بھیجا ہے۔ تھوڑے دنوں میں ایسی خوشخبری آئی کہ تم بدر کا تمہارا جو غم ہے نا وہ غم بھول جاؤ گے۔ یہ صفوان ابن امیہ نے کہا بدر کا غم بھول جاؤ گے، سارے پیچھے غم بھول جاؤ گے، بس ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ محمد قتل ہو جائے گا، ختم ہو گئی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب لڑکوں کو کہا بٹھا کر، لڑکے خوش ہو گئے۔ یہاں عمر ابن وہب مدینہ کے راستے میں مدینہ کے قریب پہنچے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے عمر ابن وہب پر نظر پڑی حضرت عمر کی، اور عمر ابن وہب کو سب جانتے تھے کہ یہ خطرناک آدمی ہے، بدر میں بھی اس نے بہت ہنگامہ کیا اور یہ جہاں جاتا ہے وہاں کئی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، اتفاق تھا، یعنی کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، حضرت عمر کہیں جا رہے تھے تو نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر تو پہچانتے تھے، ارے چھوکرا تو بہت ڈینجر ہے۔ تو جہاں حضرت عمر کی نظر پڑی تو حضرت عمر جو ہے یہ اس کے پاس گئے، بھیا کیوں آئے ہو یہاں کیوں آئے ہو تم؟ اور خنزیر کا جملہ کہا، کتے کا جملہ کہا، اللہ کے دشمن سے دشمن یہاں مدینہ میں کیوں آئے اور تلوار لے کر آئے؟ تو عمر ابن وہب نے ایک جملہ کہا، میں تو میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ نہیں، تیری آنکھوں میں تیرے بیٹے کی محبت نہیں ہے، تیری آنکھوں میں خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت عمر جو تھے فراست تھی ان کی روایت میں آتا ہے تو وہ ٹھاٹ کے ساتھ وہ جو ہے باتیں کرتے کرتے حضور کی طرف جا رہا ہے، یعنی جیسے باتیں کرتے کرتے حضرت عمر پکڑ لیں یا کسی صحابی کو کہیں پکڑو، یہ کچھ نہیں، وہ باتیں دونوں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے وہ اپنی تلوار لے کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے اور ایک دم تھوڑا سا قریب ہو اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانتے تھے کہ خطرناک چھوکرا ہے، گنڈا ہے یہ عمر ابن وہب، حضور بھی پہچانتے تھے، سب پہچانتے تھے مدینہ والے کہ عمر ابن وہب یعنی خطرناک چھوکرا اس دور کے اعتبار سے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، صحابی بن گئے بعد میں۔ تو جب حضرت عمر کے قریب جانے لگا تو حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، دو کام حضرت عمر نے کیے، ایک تو جو ہے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ ہاتھ سے کچھ کر نہ سکے، اور دوسرا حضرت عمر نے اعلان کر دیا، ارے بھائی آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، یہ لڑکا ہے، یہ آیا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، مجھے خطرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کرے، زہر کی بدبو آ رہی ہے، آ جاؤ۔ جب حضرت عمر نے اعلان کیا، یہاں سے ایک آیا، وہاں سے ایک آیا، وہاں سے ایک آیا، وہاں سے ایک آیا، وہاں سے ایک آیا، سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضرت عمر جو ہے اس کو پکڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ٹوکا، یہ اخلاق تھے حضور کے، نے فرمایا عمر ہاتھ کیوں پکڑا ہے اس کا تم نے؟ حضور پوچھ رہے تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ فرمایا حضرت اس کو تو آپ جانتے ہی ہو بدر میں کیا کیا ہے اس نے، اور اس کو تو آپ جانتے ہی ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو قتل کر چکا ہے مسلمانوں کو، اور ابھی تلوار لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو مجھے خوف لگا۔ تو حضور نے ایک جملہ کہا، ارسل ہو یا عمر، یہ حدیث کے جملے کہہ رہا ہوں، ارسل ہو یا عمر، ادن یا عمیر، ارسل ہو یا عمر، ادن یا عمیر، یہ حضور نے زور سے کہا، عمر چھوڑ دو اس کو، عمر قریب آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور عمر ابن وہب کو قریب کر رہے تھے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھٹنے میں ملا کر قریب ہو رہا تھا، یعنی حضور تو قریب کر رہے ہیں تو تلوار ہے اس کے پاس، یعنی معمولی سا بھی خراش اگر لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو زہر، اور زہر کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، ارسلو یا عمر، ادنو یا عمر، عمر قریب آؤ، فدنا، وہ قریب آ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی قریب بیٹھ گیا اور میں جتنے صحابہ تھے ان کو کہنے لگا اشارے سے، بھائی دیکھنا، تم دھیان رکھنا اس کے، تمہارا کچھ کام نہیں ہے، اس کا ہاتھ کی طرف دھیان رکھنا، تلوار کی طرف دھیان رکھنا، کہیں آگے سے تھوڑا سا بھی آگے، یعنی آگے کر کے کہیں حضور کو لگ نہیں جائے تلوار، زہر کی بدبو آ رہی ہے۔ جب قریب اگر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمر ابن وہب نے ایک جملہ کہا، انعم صباحا، انعم صباحا کا مطلب گڈ مارننگ، یہ جملہ کہا سب صحابہ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، آدمی آ کر تھوڑی بات کرتا ہے نا، انعم صباحا، یہ عمر ابن وہب نے کہا، تو اس کا مطلب گڈ مارننگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بھائی انعم صباحا یہ جاہلیت کا سلام ہے،
اور ہمارا سلام تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جنت والوں کا سلام ہے. یہ بات پہلی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمیر ابن وہب کی. یہ پہلی بات ہے، شروع ہو رہی ہے بات. یہ آیا ہے جو ارادے سے، وہ تو صفوان ابن امیہ نے سب سیٹ کر کے بھیجا ہے وہاں سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے جو انیم صباح کہا تو آپ نے ٹوک دیا. لا ہذا تحیۃ اہل الجاہلیہ، یہ تو جاہلیت کا ہے. ہمارا سلام تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر ابن وہب نے جواب دیا انا لحدیث عہد یا رسول اللہ، یا محمد. یا رسول اللہ تو کہا نہیں، اللہ کو تو اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں. انی لحدیث عہد، ہاں میں نیا ہوں مدینہ منورہ میں، اس لیے جو ہے میں نے انیم صباح کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما الذی جاء بک یا عمر. سب بیٹھے ہیں صحابہ، ابو بکر، عمر، سب سارے کے سارے، اور سارے کے سارے عمر ابن وہب کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کون. اور تلوار میں سے بدبو بھی آ رہی ہے زہر کی. ما الذی جاء بک یا عمر، تجھے کون لایا یہاں، کیوں آئے ہو؟ تو عمر ابن وہب نے کہا میں تو میرے بیٹے کی وجہ سے آیا ہوں. ابنی اسیر فی ایدیکم، میرا بیٹا تمہارے یہاں قید ہے. فاحسنوا الیہ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا قید میں، اسے مارنا مت، اسے جو تکلیف مت پہنچانا. اور میں چونکہ باپ ہوں، بیٹے کی محبت باپ کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے مجھے جو ہے وہاں جا کر یعنی مجھے ملاقات کرنے کی کوئی ترتیب بناؤ، میں میرے بیٹے کو دیکھوں، خیر خبر لوں اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اصدق فی الکلام یا عمیر، سچ بات کہو، کیوں آئے ہو؟ تو واللہ ما جئت الا لہذا، اللہ کی قسم، اس لیے کہ اللہ کی قسم مشرکین مکہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے، سارے کے سارے اللہ کی قسم. واللہ ما جئت الا لہذا، میں تو اسی وجہ سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا نا اصدقنی فی الکلام. سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کو اشارہ کر رہے ہیں حضور سے باتیں کر رہا ہے، باتوں میں زیادہ الجھنا مت، یہ دیکھنا کہ حضور کو کہیں تلوار نہ لگا دے، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے. صحابہ جو تھے نا دوسرے صحابہ تو کئی تھے نا وہاں، ان سب کو کہہ رہے کہ تم ذرا اس پر نظر رکھنا، یہ باتیں کر رہا ہے، باتوں میں کوئی غلط کام نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں لا اصدقنی فی الکلام، اصدقنی فی الکلام، سچ بات کہو، سچ بات کہو. اس نے کہا واللہ میں اسی لیے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ نہیں کہتے تو میں سچ کہوں، میں بتا دوں تمہیں تم کیوں آئے ہو. یہ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں تم کیوں آئے ہو، بتائیے میں کیوں آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا لا بل قعدت انت و صفوان ابن امیہ فی الحجر، تو اور صفوان ابن امیہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے اور تم دونوں نے مشورہ کیا میرے قتل کا. فلاں جگہ جا کر تم نے تلوار خریدی، فلاں جگہ جا کر زہر خریدا اور اس میں بجھایا اور اس کی بدبو آ رہی ہے، اور تم آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، بیٹے سے ملنے نہیں آئے ہو. اور صفوان ابن امیہ نے تمہارے سارے قرضے کی ذمہ داری لی ہے، تمہارے بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری لی ہے، اور تمہیں فلاں چیز دینے کا وعدہ کیا ہے. جو باتیں وہاں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمر ابن وہب کو یہ سنا دی. تو عمر ابن وہب جو ہے یہ سناٹے میں آ گئے. کہا ما الذی اخبرک یا محمد، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرنی، مجھے اللہ نے خبر دی. بل قعدت، یہ حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، بل قعدت انت و صفوان ابن امیہ فی الحجر، اور اس نے تم دونوں کو، دونوں حجر کہتے ہیں یہ حتیم کو، یہ کہ وہاں تم بیٹھے تھے، بیٹھ کر تم دونوں نے مشورہ کیا، فلاں جگہ سے تلواریں خریدی گئی، فلاں جگہ سے تم گئے زہر خریدا، اور اس نے یہ وعدہ کیا اور تجھے پٹایا بھی، یہ کہا کہ بیٹے کا ذرا بہانہ کر لینا. تو عمر ابن وہب نے کہا ماشاء اللہ حضرت، ہم تو پہلے ہی سے آپ کی یعنی ان باتوں کے یعنی واقف تھا، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے
میرے اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں، ہم دونوں ہی تھے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی تیسرا آدمی تھا جس نے آ کر کہا میں تھا وہ تھا، لیکن آپ کو یہ خبر ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے یہ خبر دی ہے مجھے، اس پر عمیر ابن وہب مسلمان ہو گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ جب اللہ کے سچے رسول نے یہ کہا تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا لَخِنْزِيرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ حِينَمَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ، جب عمیر ابن وہب مدینہ میں داخل ہوا تھا غلط ارادے کے ساتھ تو سور اور کتا بھی مجھے محبوب تھا، اس کے مقابلے میں سور سے بھی زیادہ خراب لگتا تھا مجھے اور کتے سے بھی مجھے زیادہ خراب لگتا تھا، لیکن آج مسلمان ہو گیا، میرے بیٹوں سے بھی زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ عمر نے کہا کہ میرے بیٹوں سے بھی میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ تلوار جو ہے جس میں سے بدبو آ رہی تھی اور جو تلوار لے کر عمیر ابن وہب آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، وہ تلوار جو ہے وہ تلوار انہوں نے پیچھے کر دی، جب پیچھے کر دی تو وہ خوف رہا نہیں، لیکن تلوار جب تک قریب تھی تو خالی نیچے بیٹھ کر بھی یوں تھوڑا سا بھی ٹچ ہو جاتا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر چڑھ جاتا، وہ پیچھے کر دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، اخلاق دیکھو بھائی، سنو عمیر ابن وہب مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے عمیر ابن وہب، یعنی عمیر ابن وہب کا مسلمان ہو جانا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیوں کہ صفوان ابن امیہ کا خاص ہاتھ چھوکرا، اس کا بڑے بڑے کام بجانے والا، بڑے بڑے جگہوں پر صفوان ابن امیہ بھیجتے تھے عمیر ابن وہب کو، اور وہ کام بجا کر آتے تھے، قتل کر کے آتے تھے، بڑے بڑے قریش کے یا قرب و جوار کے، اچھا بڑے قصے ہیں ان کے۔ صفوان ابن امیہ کہتے تھے یہ میرا ایسا تیر ہے جو کبھی بھی پھیل نہیں جاتا، آج کے زمانے میں کہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری ایسی بندوق ہے کہ کبھی بھی پھیل نہیں جاتی، نشانے میں لگتی ہے، بولے یہ میرا چھوکرا ایسا ہے، تھپکے دیتے تھے مکہ کے اندر حرم میں، کہتے ہیں یہ میرا چھوکرا ایسا ہے جہاں بھیجتا ہوں وہ ٹو دا پوائنٹ کام کر کے آتا ہے اور میں اس کو پیسہ بھی دیتا ہوں۔ وہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ بیٹا یہ کام کرنا، اس لیے کہ بدر کا غم بہت خطرناک ہے ہمارا، تیرا بیٹا بھی پکڑا گیا، میرا وہ بھی پکڑا گیا اور میرا باپ مرا، وہ بھی مرا، ابو جہل بھی مرا، وہ بھی مرا، وہ بھی، بدر میں تو سب کے آپریشن ہوئے تھے نا۔ یہ تو چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ عمیر ابن وہب جب مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی سنو عمیر ابن وہب مسلمان ہو گئے، سارے صحابہ موجود ہیں، خوشی ہوئی۔ حضور نے کہا کہ اس کا لڑکا کون سی جیل میں ہے، الگ الگ گھروں میں، اس زمانے کی جیلیں ہمارے جیلوں کی طرح نہیں ہوتی تھی، الگ الگ گھر ہوتے تھے، بھائی سعد بن معاذ کے گھر میں 5، کھانا بھی کھلاؤ، ان کا اکرام بھی کرو، بس وہاں سے بھاگے نہیں۔ سعد بن عبادہ کے گھر میں 10، ان کا گھر بڑا ہوتا تھا، مثال دے رہا ہوں، کبھی عبداللہ بن رواحہ کے گھر میں اتنے، یہ مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر کے گھر میں اتنے، اور وہ اس طریقے سے رہتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ہے وہ جیسے سعد بن معاذ اپنے گھر میں رکھیں یا باہر جہاں جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں تو وہاں ان کو باندھ دیں، لیکن کھلانا وغیرہ سب کی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بدر کے قیدی آئے تھے حضور نے سب صحابہ سے کہا ان کا اکرام کرنا، مارنا مت، ان کو کھانا کھلانا۔ تو وہ بعض قیدی ایسے تھے مکہ میں ایسا کھانا نہیں ملتا تھا جتنا اچھا حضور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دودھ پلاؤ ان کو، ان کا اکرام کرو، ان کا اکرام کرو۔ تو پوچھا گیا بھائی اس کا بیٹا کون سی جیل میں ہے، نمبر 1 میں، نمبر 2 میں، کس کے گھر میں؟ تو کہا فلاں ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا اطلقوا اسیرہ وعلموہ القرآن وفقہوا فی الدین۔ دیکھو یہ اخلاق، دیکھو یہ اخلاق سب کے سامنے بیان کرو۔ آپ نے کہا اس کے بیٹے کو چھوڑ دو، باپ آیا ہے بیٹے سے ملنے کے لیے، باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہے، بیٹے کے دل محبت باپ کے دل میں ہے، یہ فطری چیز ہے۔
اس کے بیٹے کو چھوڑو اور اس کے لا کر ملاقات کراؤ ہمارے پاس، اور اس کو جو ہے قرآن سکھاؤ۔ کس کو؟ عمیر ابن وہب کو۔ علمہ القرآن واطلقوا اسیرہ، اس کو قرآن سکھاؤ، اسے فقہ سکھاؤ، مسئلہ سکھاؤ، اور تم جو ہے اس کا اکرام کرو۔ چنانچہ عمیر ابن وہب کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے جب گئے تو ظاہر بات ہے وہاں جو رسی کو بندھا ہوگا وہی چھوڑیں گے نا۔ کیا کہتے؟ تیرا ابا آیا ہے۔ میرا ابا؟ ہاں، ارے وہ کیسے آ گیا یہاں؟ وہ تو بڑا خطرناک ہے اور مسلمان بھی ہو گیا۔ ارے اچھا، میرا ابا مسلمان بھی ہو گیا؟ ہاں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چھوڑنے کا، مجھے چھوڑنے کا کہا۔ اب اس کو تو اچانک کا خیر مل گیا عمر ابن وہب کے بیٹے کو۔ چنانچہ جلدی جو وہ چھوڑا گیا، جلدی کپڑے بدلے، جلدی میرا ابا ہے، میرا ابا۔ ہاں، عمر ابن وہب آیا ہے۔ میرا ابا نہیں ہوگا، کوئی میرا چچا ہوگا۔ ارے بھائی تیرا باپ ہے، ہم تو تجھ کو بھی جانتے ہیں، تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے انہیں یہ ہوتا تھا کہ میرا ابا تو یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور یہاں آوے تو سارے بوٹیاں نکالنے میں مدینہ والے، اگر یہاں آوے تو ایک اس کا بال قتل کر دیں۔ اتنا خلوص بھری ہوئی تھی عمر ابن وہب کی، لیکن بڑے قصے ہیں ان کے۔ اور بدر میں انہوں نے رول بھی ادا کیا تھا مشرکین کی طرف سے۔ تو تیرا ابا آیا ہے؟ اچھا آئے تو جو ہے جیسے باپ بیٹے کا جیسے ایک محبت ہوتی ہے، اکرام کیا، یہ کیا۔ حضور بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، بیٹھو، اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کو اب، یعنی اس کا نام اب قیدیوں میں نہیں ہے، یہ جو ہے اب یہ آزاد ہے، ان کو ایسی جگہ رکھو اور ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ اور اس کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور ان کا اکرام کرو، احترام کرو۔ اس طرح رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے۔ یہاں تو یہ ہو گیا قصہ۔ وہاں مکہ میں صفوان ابن امیہ سب کو کہہ رہے ہیں، اس میں اکرمہ ابن ابی سب کو کہہ رہے ہیں، بس ابھی 2 دن میں خبر آئے گی، 2 دن میں۔ مہینہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں۔ تو چھوکروں نے صفوان ابن امیہ کو پکڑا وہاں۔ ارے چچا، تم تو کہہ رہے تھے خوشخبری آئے گی، خوشخبری کہاں ہے؟ خوشخبری تو بتاؤ۔ اس لیے کہ ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، ہمارے کلیجے ٹکڑے ہو رہے ہیں بدر کے قصے سے۔ تم نے کہا کہ ایسی خوشخبری آئے گی کہ تم بدر کے قصے کو بھول جاؤ گے، وہ ہے کہاں؟ تو صفوان ابن امیہ نے کیا کہا؟ ارے بھائی یار، جانے کو آدمیوں کو 12 دن لگتے ہیں، آنے کو 12 دن لگتے ہیں، کوئی کام کرنا ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ابھی تو مہینہ ہی ہوا ہے، مہینہ 2 مہینہ گزر جانے دو۔ اب وہ جہاں ایک دن گزرتا تھا تو صفوان ابن امیہ کا ٹینشن بڑھتا تھا۔ صفوان ابن امیہ کو پتہ نہیں یہاں کیا ہوا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا شام سے، 2-3 مہینے گزر گئے، اور زیادہ کتابوں میں لگا اکرمہ ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ارے چچا، وہ کیا ہوا؟ وہ تم خوشخبری کہہ رہے تھے، وہ چھوکرا گیا ہے محمد کو قتل کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ ارے ان کو مارے تو میرا باپ کا بھی جو خون لیا انہوں نے مارا ہے، تو مجھے میرا بھی ٹھنڈا ہو۔ ام حکیم بھی ساتھ ہوتی تھی، شوہر جا وہاں ام حکیم، عورتیں ساتھ ہوتی تھی، سارا بھی آگے ہوتی تھی اور گانا گاتی تھی کہ یہ ہوگا تو میں یہ گانا گاؤں گی، یہ گانا وہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا تو میں یہ گانا گاؤں گی، یہ گانا گاؤں گی۔ لیکن خدا کی شان 3-4 مہینے کے بعد شام سے کوئی قافلہ، جب مکہ سے مشرکین مکہ شام جاتے تھے اور شام سے مکہ آتے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سے کوئی بھی قافلہ آیا، وہ اتفاق سے مسجد نبوی میں آیا، اتفاق سے تھے مشرکی، مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن کوئی قصہ، وہ بھی قصہ ہوا تھا، وہ اتفاق سے کبھی تو انہوں نے دیکھا تو آپس میں اشارہ کیا، ارے یہ عمر ابن وہب بیٹھا ہے، وہی ہے کوئی اور ہے؟ ارے بھیا وہی ہے۔ نہیں وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ ارے وہی ہے، دھیان سے دیکھ، وہی ہے، وہی چھوکرا ہے اپنا۔ سمجھ گئے؟ اور وہ عمر ابن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ قافلہ جب یعنی شام سے مکہ پہنچا تو یہ جتنے بھی تھے صفوان ابن امیہ اور یہ سارا اور یہ جتنی بھی ٹولی تھی، یہ گنڈوں کی ٹولی تھی،
عورتیں بھی گنڈی اور یہ بھی گنڈے سارے. اس میں ابو سفیان بھی تھے, اس میں ہندا بھی تھی, اس میں وہ اناق بھی تھی, اس میں یہ سارا بھی تھے. ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ وہ سب سے پہلے صفوان ابن امیہ, بھائی وہ عمر ابن وہب کو بھیجا تھا مدینہ منورہ, تو کہاں ہے وہ؟ تو دکھا 2-3 مہینے ہو گئے, وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو مدینہ میں دیکھا. آپ یہ بتاؤ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو حضور کی خدمت کر رہا تھا, وہ تو نماز پڑھ رہا تھا, وہ تو قرآن سیکھ رہا تھا. توبہ 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 توبہ. صفوان ابن امیہ نے کہا واللہ لا اکلمہ ابدا, خدا کی قسم میں کبھی بھی عمر ابن وہب سے بات نہیں کروں گا, میری کٹی, اور جہاں مجھے ملے گا سب سے پہلے میں اسے قتل کروں گا. اے رب کعبہ کی قسم کھاتے تھے نا, رب کعبہ کی قسم میں جو ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمر نے مجھے دھوکہ دیا, اب جب بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اور وہاں عمر ابن وہب کیا دعا کر رہے تھے؟ یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ صفوان ابن امیہ ذریعہ بنا میرے اسلام کا, تو مجھے ذریعہ بنا اس کے اسلام کا. یہ فرق ہے. وہاں وہ دعا کر رہے ہیں, اور یہ مکہ والوں کو یہ صفوان ابن امیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں ملے اس کو قتل کرو, میرا آرڈر ہے, وہاں جا کے قتل کرو. مسلمان ہو گیا, اس کا مطلب حضور محمد کی خدمت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب بیٹا بھی وہاں عمر ابن وہب کا, عمر ابن وہب بھی وہاں. یہ تو ہو گئی بات. عمر ابن وہب کی بیوی سے سارا کی دوستی تھی. بیوی تو یہاں ہے نا, سہیلیاں ہوتی ہیں نا سب, یہ سہیلیاں تھی. تو اس نے کہا کیا ہوا تیرے شوہر کا؟ وہ مدینہ میں ہے, پتہ نہیں, کوئی خبر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کچھ. ارے ایسی خبریں آ رہی ہیں مسلمان ہو گئے وہ. اچھا اب عمر ابن وہب کو فکر اپنی بیوی کی کہ بھی میں یہاں ہوں, وہ وہاں ہے, اگرچہ میں مسلمان ہو گیا, وہ مشرکہ ہے جو بھی ہے, لیکن ایک بیوی کا ایک بچہ, یہ سب گھریلو ایک نظام کا کرنا. تو چپکے وہاں سے کتابوں میں لکھا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں, کبھی کھجوریں بھیج دی, کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھیج دیا, کبھی کچھ بھیج دیا, ایسا معاملہ چلتا رہا. اس میں یہ فتح مکہ کا قصہ کھڑا ہوا. یعنی بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے عمر ابن وہب. یہ فتح مکہ کا قصہ کھڑا ہوا. جب فتح مکہ کا قصہ کھڑا ہوا تو پورے عمر ابن وہب فتح مکہ میں ساتھ تھے. تو انہوں نے جو ہے پورے سفر میں کہتے تھے میں دعا کرتے کرتے آیا ہوں کہ اللہ پاک, اے اللہ پاک, صفوان ابن امیہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا, تو جو ہے مجھے ذریعہ بنانا اس کی ہدایت کا. یہ دعا کرتے کرتے عمر ابن وہب آئے ہیں پورے سفر میں. اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو عمر ابن وہب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا حضور کو معلوم ہے کہ وہ اچھا صفوان ابن امیہ تو بھاگ گئے تھے, جیسا اکرمہ بھاگ گئے تھے ویسے ہی بھاگ گئے تھے. تو صفوان ابن امیہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا دیکھ میں تو جا رہا ہوں, لیکن تجھے بتا رہا ہوں صرف میں کہاں چھپا ہوں, اور غلام کو بتا رہا ہوں میں کہاں چھپا ہوں. تیرا کام اتنا ہے میرے لیے اونٹنی کا دودھ یا بکری کا دودھ بھیجتی رہنا, میں جہاں چھپا ہوں بتانا مت. اور ایک بات یاد رکھنا, وہ لڑکا جو عمر ابن وہب وہ کبھی آوے نہیں یہاں, کوئی بات مت کرنا, اسے قتل کر دینا فتح مکہ میں. اور یہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بیٹھے ادب کے ساتھ. ہاں بھائی عمر کیوں آئے ہو؟ یہ کہا حضرت بڑی شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے. نہیں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ وہ میرا چودھری ہے نا, میرا سیٹھ. آپ نے فرمایا اچھا وہ صفوان ابن امیہ وہ بھاگ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈھونڈ کر لاؤں اس کو. آپ نے فرمایا ہاں دیکھو یہ اخلاق, ہاں ڈھونڈ کر لاؤ, ہم اس کو امن دے دیں گے, ڈھونڈ کر لاؤ. فوراً یہ آئے بیوی کے پاس. کس کی بیوی کے پاس؟ صفوان ابن امیہ کی بیوی کے پاس. اور صفوان ابن امیہ کی بیوی کے پاس آ کر کہا بھابھی ارے تو میرے پاس آنا مت, تو آپ سے چہرہ دکھانا مت. بھابھی میری بات تو سنو, بھابھی میری بات تو سنو, میری بات تو سنو.
میرے گھر میں آنا میں قتل کر دوں گی، یہ وہ بھی ایڈیٹڈ دماغ کی تھی. ارے بھابھی میری بات تو سنو، تم میری بات تو سنو. کہ بول کیا؟ یہ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو امن دے دیا ہے. اچھا، وہ تو امن تو کبھی نہیں دے سکتے، وہ تو صفوان کو تو دے ہی نہیں سکتے. امن دے دیا ہے، آپ مجھے صرف بتاؤ کہاں چھپا ہوا ہے. ہاں نہ یہ تو نہیں بتاؤں گی میں، ایسا بتاؤں تو پھر کیا، وہ تو میرے شوہر کو تو جا کے قتل کر دے گا. میں کہ صحیح، انشاءاللہ کل پورا کر لوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے اعتکاف کے دن آنے والے ہیں. بعض ممالک میں کل سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر پرسوں سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے. تو میں نے سوچا کہ اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں. اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، اور اعتکاف کا شرعی معنی ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اور مردوں کا ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو. بس جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ مردوں کا رہنا اور گھروں میں عورتوں کا بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دربار میں اس طریقے سے پڑ جانا کہ جب تک ہمارا مقصد اور ہماری مراد حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس دربار سے نہیں ہٹیں گے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینا اور دنیا کے تمام تعلقات سے اپنے آپ کو توڑ دینے کا نام اعتکاف ہے. کہ دنیا کے تمام تعلقات سے ہم نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل حوالے ہو گئے. اعتکاف کی فضیلت کے لیے عبداللہ ابن عباس کی وہ مشہور حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. یہ 2 فضیلتیں ہیں کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے. ظاہر سے بات ہے 10 دن کے لیے وہ ایک جگہ پر آ کے پڑ گیا تو اعتکاف کے باہر جو غلط کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان بچ جائے گا. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے باہر جتنے کام کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے وہ کام نہیں کر رہا، بیٹھے بیٹھے اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے. اعتکاف کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں اخیر عشرے کا اعتکاف پابندی سے کیا ہے. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کیا. ایک سال کسی مشغولی کی وجہ سے رمضان کی جیسے مشغولیات آج کل جیسے فتح مکہ کا چل رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ایسی مشغولیات تھی جس کی وجہ سے رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو اس کی قضا شوال میں 10 دن بیٹھ کر حضور نے کی. اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، وہ قسمیں سمجھ لو. ایک تو نفل اعتکاف ہوتا ہے، دوسرا واجب اعتکاف ہوتا ہے اور تیسرا سنت اعتکاف ہوتا ہے. نفل اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے اور کسی وقت کی قید بھی نہیں ہے. انسان 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے. جب مسجد میں گئے اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک مسجد میں ہے تب تک اعتکاف میں ہے، مسجد سے نکل گیا اعتکاف ختم ہو گیا. تو یہ نفل اعتکاف کے لیے وقت کی بھی کوئی تعین نہیں ہے اور روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا واجب اعتکاف ہوتا ہے. واجب اعتکاف 2 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو کسی نے نظر اور منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مثلا میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ تو نظر کی وجہ سے اعتکاف واجب ہوا. دوسرا اعتکاف جو واجب ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی نے نفل اعتکاف 3 دن کے لیے مثلا شروع کیا اور 3 دن پورا کرنے سے پہلے اسے کسی وجہ سے توڑ دیا. تو پہلے نفل تھا اور نفل عبادت شروع کرنے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے.
جیسے نفل نماز ہے تو شروع کرنے سے تو پہلے نفل ہے، اور جب نماز شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی نفل اعتکاف اس نے شروع کیا کسی نے اور پورا کرنے سے پہلے پہلے اسے توڑ دیا تو یہ اب واجب ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے اعتکاف کی، واجب اعتکاف. اس واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف نہیں ہوگا. تیسرا ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے آخری عشرے میں جو 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں. یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ. سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شہر ہے یا ایک قصبہ ہے یا ایک گاؤں ہے، اس پورے گاؤں کے اندر کسی بھی ایک مسجد میں اگر اعتکاف ہو گیا تو اعتکاف کی سنت ادا ہو گئی. اعتکاف کی سنت ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جیسے شہر ہے، بمبئی شہر ہے، شہر کی ہر مسجد میں، محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو، ہر مسجد میں. لیکن اگر پورے شہر، پورے قصبے، پورے گاؤں کے اندر سے ایک مسجد کے اندر بھی اعتکاف ہو گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. یعنی سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب تو اعتکاف کرنے والے کو ملے گا، لیکن سنت کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے یہ پورے شہر والے یا پورے قصبے اور گاؤں والے اس گناہ سے بچ جائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر مسجد میں ہو، لیکن اگر پھر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایک ہی مسجد میں اعتکاف ہوا تو سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھیں، لیکن اعتکاف کا جو دستور اور معمول ملتا ہے یہ مسجد نبوی ہی کے اندر ملتا ہے. سنت جو سنت اعتکاف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20واں روزہ غروب سے پہلے پہلے جو معتکف ہے، جس کو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے مردوں کو، اور عورتوں کو جو گھروں میں اعتکاف کرنا ہے، تو وہ اپنے معتکف کے اندر آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے آخری عشرے کی. یہ جو سنت علی الکفایہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس میں حنفیہ کے یہاں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. روزہ رکھنا ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معذور انسان ہے جو اپنے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. جیسے ایک مریض ہے، وہ اپنے کسی ایسے خاص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کوئی عورت ہے جو روزہ تو نہیں رکھ پا رہی ہے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. اس لیے کہ احناف کے نزدیک یہ رمضان کے آخری عشرے میں روزہ ضروری نہیں ہے. روزہ مستقل الگ فرض ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی عذر والا بیٹھنا چاہے اعتکاف میں تو بیٹھ سکتا ہے. اب یہاں پہ اعتکاف کے سلسلے میں 2 چیزیں سمجھ لو. ایک تو اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا شرائط ہے، اور جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے 5 شرائط ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہے اس کا اعتکاف درست نہیں ہے. دوسرا کہ وہ بالغ ہو، بالغ، یا اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے تو باشعور ہو، جو سمجھتا ہو عبادت کیا ہے، اعتکاف کیا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنابت، حیض، نفاس سے عورت اور مرد پاک ہو. عورتیں حیض اور نفاس سے اور مرد جو ہے وہ جنابت سے، اس سے پاک ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے. اگر اعتکاف کی نیت کے بغیر ایسے ہی کوئی انسان مسجد میں بیٹھ گیا یا کوئی عورت اپنے معتکف میں بیٹھ گئی تو پھر وہ اعتکاف درست نہیں ہوگا. یہ 5 شرطیں تو ہے اعتکاف کرنے والے سے متعلق. جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اس سے متعلق یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، عورتوں کے لیے جو جگہ ہے وہ گھر ہے. گھر میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے تو وہی معتکف ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو کسی بھی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر لے اور وہاں پہ اعتکاف کر لے. آج کل جو حالات ہے، حالات کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں
تو مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اندر کچھ لوگوں کو ویسے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جو مسجد کا عملہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو انہی میں سے کچھ 2-3 لوگ مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس محلے کی مسجد کے اندر جو سنت ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ باقی مرد لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم گھروں میں اعتکاف کریں، تو مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں اور عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر۔ گھر کے اندر مرد لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کہیں بیٹھنا ہو تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لکھے، تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد صرف 1 دن کے اعتکاف کرنا ضروری ہے روزے کے ساتھ میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن 1 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ وہ 1 دن کا اعتکاف اس طریقے سے کہ اگر رمضان میں دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے، روزہ ٹوٹا تو روزے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹا، تو اعتکاف اگر دن میں ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضا اس طریقے سے ہوگی کہ صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے اور غروب کے بعد چلے جائے، یہ ہو گیا۔ اور اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رات کی قضا اس طریقے سے ہوگی کہ غروب کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے، اگلے دن روزہ رکھے اور پھر غروب کے بعد میں اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل جائے۔ یہ اعتکاف کی قضا کا طریقہ ہے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك أصعد الكلم الطيب كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه وأغننا بفضلك عمن سواك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا الله يا الله يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه
یا من رده یوسف الی یعقوب، یا من کشف الضر عن ایوب، یا من اجاب دعوت زکریا، یا من قبل تسبیح یونس، نسألك اللهم بسر هذه الدعوات المستجابات أن تقبل بما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين يا رحمن. لا إله إلا الله الحي القيوم بسم الهيبة والقدرة وباسم الجبروت والعظمة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين وأهل طاعتك المخبتين يا رب العالمين. يا مجيب دعوة المضطرين أنزل علينا سترة الأولياء وطهارة الأصفياء وخلة الشفعاء وخشية العلماء وشكر الأوفياء وصدق الأنبياء، وآتنا من جوامع الكلم وجواهر الحكم ومواعظ الكرم یا خیر الرازقین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ اب مغفرت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے، اس کے آنے کو بھی قبول فرما، اس کے جانے کو بھی قبول فرما. یہ چمن بہت اچھی طریقے سے آیا، جتنے پروگرام ہوئے تو اس اپنے دربار میں قبول فرما. اے وہ پاک ذات، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تو آپ نے قبول کی اپنی قوم میں، اور اے وہ پاک ذات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. اے وہ پاک ذات، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی طرف تو نے واپس لوٹایا. اے وہ پاک ذات کہ ایوب علیہ السلام کے پریشانیوں کو، بیماری کو تو نے دور کیا. اے وہ پاک ذات، زکریا علیہ السلام کی دعا کو تو نے قبول کیا. اے وہ پاک ذات، یونس علیہ السلام کی تسبیح کو تو نے قبول کیا. اے وہ پاک ذات، مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے پیدا کیا. اے وہ پاک ذات، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے تو نے آسمانوں پر اٹھایا. اے وہ پاک ذات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں اور دوسری جگہ پر تو نے حفاظت کی، مدد کی. اے وہ پاک ذات، بدر میں تو نے تیرے فرشتے اتارے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے ابھی وہ آسمانوں پر نہیں گئے ہیں، وہ زمینوں پر گھوم رہے ہیں. جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ فرشتے مدد کے لیے، مومنین کے لیے آ جاتے ہیں. اے وہ پاک ذات کہ تو نے رمضان ہمیں دیا. اے وہ پاک ذات، پہاڑوں کے وزنوں کو تو جانتا ہے، سمندروں کے پیمانوں کو تو جانتا ہے، اور چاند اور سورج کے وزنوں کو تو جانتا ہے. اتنا بڑا سورج جو اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ بھی تیرے سامنے لونڈی کی طرح ہے، ذرے کی طرح ہے. تیرے حکم سے نکلتا ہے، تیرے حکم سے غروب ہوتا ہے. ساری کی ساری مخلوق تیرے حکم کے پابند ہے. اے اللہ، تو کورونا کے بیماری سے پوری انسانیت کو بچا لے، کورونا کی بیماری سے پوری انسانیت کو بچا لے. اے اللہ، شفا کے لباس تو ہم سب کے لیے اتار لے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، زہد کا لباس ہمیں پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، شفا کا لباس پہنا دے، محبتوں کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اے وہ پاک ذات، جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، بلکہ بار بار ہمیں رمضان مل رہا ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.